1828 کی بات ہے کہ ایک 19 سالہ دیہاتی ملازم پہلی بار امریکی تجارتی شہر نیو اورلینز پہنچا۔ اتنا بڑا شہر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ شاندار عمارتیں اور ساحل پر لنگر انداز یہ بڑے بڑے بحری جہاز دیکھ کر وہ بہت متاثر ہو رہا تھا کہ پھر اس کی آنکھوں سے ایک منظر ٹکرایا۔ پھر یہ منظر ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن کے دور دراز گوشوں میں پیوست ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ شہر کی مارکیٹ میں انسانوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ انسانوں کو اجناس کی طرح خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ زنجیروں میں بندھے بے بس انسانوں کو بحری جہازوں سے اتارا اور چڑھایا جا رہا ہے۔ ظلم یہ تھا کہ نیو اورلینز کے بازاروں میں اشتہار لگے ہوتے کہ کس دن کتنے بجے کتنے انسانوں کی بولی لگے گی اور ان میں کتنے مرد، بچے اور عورتیں ہوں گی۔ یہ بھی لکھا ہوتا کہ خریدار کیش لے کر آئیں کیونکہ غلام بیچنے والی کمپنی ادھار پر ڈیل نہیں کرتی۔ ستم یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے انسان سیاہ فام تھے۔ سفید رنگ نے امریکہ میں کالے رنگ کو غلام بنا رکھا تھا۔ یہ دیہاتی نوجوان بازار میں بکتے انسان دیکھ رہا تھا، اندر ہی اندر کڑ رہا تھا، لیکن وہ کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ تو خود ایک چھوٹی سی کشتی کا معمولی سا ملازم تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اگر مجھے موقع ملا تو میں ہر قیمت پر یہ دھندا بند کروا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے 18 سال کا یہ دیہاتی اتنا بڑا خواب دیکھ چکا تھا کہ جس کی تعبیر کے لیے اسے اپنے دور کا سب سے طاقتور انسان ہونا چاہیے تھا، اور دیکھیے کہ ایسا ہو بھی گیا، مگر کیسے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز ابراہم لنکن کون تھا کے پہلے حصے میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھائیں گے۔ یہ ہے دریائے سنگامون اور اس کے کنارے بہت ہی چھوٹا سا خوبصورت قصبہ نیو سیلم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہم لنکن نے جوانی کے ابتدائی 6 سال گزارے اور یہیں زندگی کی بڑی بڑی ناکامیوں کے تمغے سینے پر سجائے۔ لیکن یہاں آنے سے پہلے وہ کون سا ایک کامیاب انسان تھا؟ قسمت بھی اس کے ساتھ مسلسل کھیل رہی تھی۔ جب وہ صرف 9 سال کا تھا تو اس کی ماں دودھ میں کسی زہریلی بوٹی کے مل جانے سے مر گئی تھی۔ پھر اس کا باپ سوتیلی ماں لے آیا۔ سوتیلی ماں سے اسے کوئی شکایت تو نہیں تھی، لیکن ابراہم کی اپنے باپ سے کبھی نہ بن پائی، بلکہ وہ اپنے باپ کو تو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کا باپ بھی اسے طنز اور مار پیٹ کا نشانہ بناتا رہتا تھا۔ تعلیم بھی بس وہ اتنی ہی حاصل کر پایا تھا کہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ بائبل اور شیکسپیئر کی شاعری کے کچھ حصے بھی اس نے خود سے ہی یاد کیے تھے، لیکن حساب کتاب جمع تفریق اس کی سمجھ میں بچپن سے نہیں آتا تھا۔ چہرے مہرے سے بھی کوئی وہ ہیرو اور خوبرو انسان نہیں تھا۔ عجیب سے ناپسندیدہ قسم کے کٹس تھے اس کے چہرے پر۔ انگلش بھی وہ اچھی نہیں بول سکتا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک اجڑ پن تھا۔ اس کی پوری شخصیت میں، پرسنالٹی میں اگر کوئی چیز بہت قد آور تھی تو وہ اس کا قد ہی تھا۔ وہ 6 فٹ 4 انچ لمبا تھا اور یہی چیز اسے ہر جگہ مرکز نگاہ بنا دیتی تھی، اور اس کے بعد اس کی گفتگو۔ تو دوستو، نیو سیلم میں یہ جو لکڑی کا کیبن آپ دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ سے ابراہم لنکن نے اپنے کیریئر کا بطور اسٹور کیپر آغاز کیا تھا۔ اس بستی میں تھوڑے سے لوگ رہتے تھے، بہت بھی ہوئے تو 100 ہوں گے، بس یہی اس کے گاہک تھے۔ باقی کچھ لوگ دریا میں سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکتے تو سٹور سے اکا دکا چیزیں خرید لیتے تھے۔ سٹور میں موم بتیاں، وائن کی چھوٹی بوتلیں اور کچھ برتن وغیرہ ہوتے تھے۔ لیکن ہائے مقدر کی ناکامیاں، لنکن جو بہتر کیریئر کی تلاش میں یہاں آیا تھا، چند ماہ بعد ہی کیریئر گنوا بیٹھا، کیونکہ سٹور کے مالک نے مسلسل گھاٹے کی وجہ سے سٹور بند کر دیا اور لنکن کو نوکری سے نکال دیا۔ اس کے سینے پر ذاتی کمائی ہوئی ناکامی کا پہلا بیج سج چکا تھا۔ نیو سیلم کے پہلے 9 ماہ میں اگرچہ ابراہم لنکن ناکام رہا تھا، لیکن ایک کامیابی اس نے حاصل کر لی تھی۔ وہ تھی آنیسٹ ایب، ایماندار انسان کی شہرت۔ ہوا یوں کہ ایک دن لنکن کے سٹور سے ایک خاتون کچھ سامان لے کر گئی۔
جب وہ چلی گئی اور لنکن نے غور کیا تو اس کے وزن کے باٹ درست نہیں تھے، کچھ ہلکے تھے۔ لنکن نے یہ کیا کہ جتنا وزن کم تھا اتنا سامان لے کر اس عورت کے گھر گیا اور اسے دے آیا۔ یہ واقعہ اور اس طرح کے اور بہت سے واقعات پیش آئے جنہوں نے نیو سیلم میں ابراہم لنکن کو آنیسٹ ایب کا ٹائٹل دے دیا۔ اسی شہرت کے باعث لنکن نے 1832 کے ریاستی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ نیو سیلم بستی کے تمام لوگ تو اسے ووٹ دے ہی دیں گے اور ساتھ میں ارد گرد کے کچھ اور لوگ بھی اسے ووٹ دیں گے اور وہ الینوائے کی ریاستی اسمبلی کا رکن بن جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ اپنی اچھی ساکھ کے باوجود ہار گیا۔ یہ ذاتی کمائی ہوئی ناکامی کا دوسرا بیج تھا جو اس کے سینے پر لگا تھا۔ لیکن فکر کا ہے کہ 6 فٹ 4 انچ کے انسان کے سینے پر ابھی بہت جگہ تھی، اس قسم کے اور بیج لگ سکتے تھے۔ پہلا الیکشن ہارنے کے بعد 23 سالہ لنکن خالی جیب بھوکے پیٹ تھا۔ زندگی آگے چلانے کے لیے اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور لکڑیاں کاٹنے کی مزدوری کرنے لگا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ڈاکیا بن جاؤ، اچھے پیسے کماؤ گے۔ وہ ڈاکیا بن گیا اور گھر گھر خط پہنچانے لگا۔ جہاں بھی دال نہ گلی تو سروے کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر سروے کرنے لگا۔ مگر یہ روزگار بھی اس کی ضروریات اور مزاج کے مطابق نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے قد کاٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیو سیلم کے ریسلنگ چیمپئن کو چیلنج کر دیا، لیکن یہاں بھی وہ جیت نہ سکا۔ ایسا بھی کہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ہار گیا تھا تاکہ ریسلنگ چیمپئن اور اس کے دوستوں کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ اور دیکھیے کہ اس نے یہ ہمدردیاں جیت بھی لیں۔ یہ لڑکے اور ریسلنگ چیمپئن آرمسٹرانگ اس کے گہرے دوست بن گئے اور مستقبل کے سیاسی میدان میں اس کے بہت کام آئے۔ لیکن دوستی سے پیٹ تو نہیں بھرتا تھا نا۔ ہاں، پارٹنرشپ ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنے ایک دوست ولیم ہیری کے ساتھ مل کر بیری لنکن سٹور کھول لی۔ تھوڑی بہت فروخت ہونے لگی تو اس نے ایک بار پھر سیاست میں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ 1834 میں ریاستی اسمبلی کا الیکشن ہوا اور اس بار وہ جیت گیا۔ ناکامیوں سے بھرپور اس زندگی میں یہ اس کی پہلی کامیابی تھی، لیکن یہ کامیابی اس کے روزگار کے مسئلے کو تو پھر بھی حل نہیں کر پا رہی تھی۔ اسمبلی کا اجلاس جس دن ہوتا اس دن اسے $3 مل جاتے تھے اور بس۔ پھر سیاست میں متحرک ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے سٹور کو بالکل وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اب اگلا سال 1835 اس کی زندگی کا دردناک سال ثابت ہوا۔ پہلے تو اس کا سٹور پارٹنر اور گہرا دوست ولیم بیری مر گیا، پھر سٹور بھی بند ہو گیا۔ جب سٹور بند ہوا تو سٹور پر $1800 کا قرض چڑھ چکا تھا۔ اس دور کے حساب سے یہ ایک بڑی رقم تھی جسے اتارتے اتارتے لنکن کو 15 سال لگ گئے۔ وہ اس قرض کو مذاق میں قومی قرضہ کہا کرتا تھا، لیکن قرض اور بیری کی موت سے بھی گہرا ایک اور زخم این ریچلز سے اسے ملا۔ این نیو سیلم کی وہ لڑکی تھی جس سے لنکن اپنے سٹور میں ملا تھا۔ این اتنی خوبصورت تھی کہ لنکن اسے دیکھتے ہی چاہنے لگا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لڑکی کسی اور سے شادی کا وعدہ کر چکی تھی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق اگر ایک بار کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر واپسی کا راستہ مشکل ہوتا ہے۔ لنکن سٹور میں اور سٹور کے باہر اس سے گھنٹوں باتیں کرنے لگا۔ دونوں دریا کے کنارے پر ملتے بھی رہے، مگر ٹریجڈی یہ ہوئی کہ اسی سال ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی اور این بخار میں تپ کر مر گئی۔ یہ جہاں آج ایک یادگاری بورڈ لگا ہے، یہاں این کا وہ کیبن تھا جس میں لنکن اس سے آخری بار ملا تھا، اور اسی یادگاری بورڈ پر لکھا ہے کہ قریب ہی وہ برگد کا درخت تھا جس کے نیچے لنکن اس کی موت پر بری طرح روتا رہا تھا۔ قدرت نے ایک ہی سال میں ناکامی کے 3 بیج اس کے سینے پر پیوست کر دیے تھے، جن میں سے ایک تو کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ لنکن جب تک زندہ رہا کئی بار این کی قبر پر آتا رہا۔ این ریٹلیجز اور ولیم بیری کی موت کے 2 سال بعد اس نے سامان پیک کیا، اپنے دوستوں سے گلے ملا اور نیو سیلم کی بستی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر قریبی شہر سپرنگ فیلڈ میں چلا گیا۔
ویسے بھی اس کی جوانی کی امیدوں کی بستی نیو سیلم اب ختم ہو رہی تھی، کیونکہ یہ بستی صرف اس لیے بسائی گئی تھی کہ دریائے سنگامون سے اسٹریم بوٹس گزریں گی اور یہ علاقہ راستے کی ایک تجارتی منڈی سا بن جائے گا۔ لیکن دریائے سنگامون میں صفائی نہ ہونے کے باعث اسٹریم بوٹس چل نہ سکیں۔ یہ چھوٹا سا قصبہ لنکن کے جانے کے تیسرے سال ہی ختم ہو گیا۔ لنکن پھر کبھی پلٹ کر نیو سیلم نہیں آیا۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی این ریسٹیجز کی قبر پر آیا کرتا تھا۔ لنکن سپرنگ فیلڈ آیا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ سپرنگ فیلڈ میں وکالت کرنے لگا، اچھے پیسے کمانے لگا اور اپنا قرض بھی آہستہ آہستہ اتارنے لگا تھا۔ اور تو اور اس کی ایک بہت بڑے رئیس خاندان کی لڑکی میری ٹارڈ سے محبت کی شادی بھی ہو گئی۔ یہیں سے ایک بار وہ امریکی ایوان نمائندگان کا رکن بن کر واشنگٹن بھی 2 سال رہ آیا۔ لیکن اس سب کچھ میں اس کے لیے جلد ہی کشش ختم ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے شروع میں دیکھے ہوئے ان غلاموں کو نہیں بھول پایا تھا جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر بیچا جا رہا تھا۔ وہ غلامی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی اپنی جماعت وگ پارٹی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے ووٹرز بھی اس کے خیالات کی وجہ سے اسے ناپسند کرنے لگے تھے۔ سو وہ مایوس ہو کر سیاست سے الگ ہو گیا اور صرف وکالت پر دھیان دینے لگا۔ فارغ وقت وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتا تھا، لیکن اپنے باپ اور سوتیلی ماں کو تو جیسے وہ بالکل بھول چکا تھا۔ زندگی شاید ایسے ہی گزر جاتی، کوئی ابراہم لنکن کو جانتا تک نہ ہوتا۔ لیکن ہوا یوں کہ لنکن سیاست چھوڑ رہا تھا تو اس وقت امریکہ میں ایک بحث زوروں پر تھی، وہ یہ کہ سیاہ فاموں کی غلامی ختم کی جائے یا نہیں۔ امریکہ ان دنوں 2 واضح حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ ایک طرف امریکہ کی جنوبی ریاستیں تھیں جن کی اکانومی کا انحصار کھیتی باڑی ایگریکلچر پر تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنوبی ریاستوں کے لوگ کھیتی باڑی اور فارمز کے کام کے لیے ملازم نہیں، سیاہ فام غلام رکھتے تھے۔ بدلے میں غلاموں کو مستقل رہائش اور کھانا مہیا کیا جاتا تھا۔ ان 24 گھنٹے کے غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، اس لیے جنوبی ریاستوں کے زمینداروں کو سیاہ فام غلام سفید فام مزدوروں کے مقابلے میں بہت سستے پڑتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنوبی ریاستوں کے لوگ غلامی کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف شمالی ریاستیں تھیں جہاں ایک طرف صنعتی انقلاب آ چکا تھا، انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا، کھیتوں کی جگہ تیزی سے فیکٹریاں لگ رہی تھیں، فیکٹریوں میں سفید فاموں کی بڑی تعداد جابز کرتی تھی، جس سے ایک مڈل کلاس جنم لے رہی تھی۔ اس کلاس کا اپنا مفاد بھی کھیت سے نہیں، فیکٹری سے جڑ چکا تھا۔ اگر ان شمالی ریاستوں میں بھی فیکٹری مالکان کو غلام رکھنے کی اجازت مل جاتی تو فیکٹری کا مالک سفید فاموں کو نکال کر مفت کے سیاہ فام غلام رکھ سکتا تھا، جس سے ظاہر ہے سفید فام بڑی تعداد میں بے روزگار ہو جاتے۔ چنانچہ ایک تو اخلاقی اصولی موقف تھا اور دوسرا یہ معاشی مسئلہ بھی تھا، جس کی وجہ سے شمالی ریاستوں میں رہنے والے زیادہ تر سفید فام غلامی کو قانونی طور پر پورے امریکہ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ 1850 کی دہائی میں شمالی ریاستوں میں غلامی کی مخالفت اور جنوبی میں غلامی کی حمایت شدت اختیار کر گئی۔ ہوتے ہوتے یہ شدت اتنی بڑھی کہ اس معاملے پر خون خرابہ ہونے لگا۔ 1850 کی دہائی میں امریکہ میں خانہ جنگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ غلامی کے حامی اور مخالف دونوں اب بحث مباحثے سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی جانیں بھی لینے لگے تھے۔ غلامی کی حمایت اور مخالفت دونوں کے لیے بائبل سے حوالے دیے جاتے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جن میں لنکن نے وکالت کی فائلیں ایک طرف رکھیں اور سرے بازار آ گیا۔ بازار میں ایک ہجوم تھا اور لوگ ڈیموکریٹ سینیٹر اسٹیفن ڈگلس کی تقریر سن رہے تھے۔ سینیٹر ڈگلس غلامی قائم رکھنے کے حق میں بول رہا تھا۔ وہ سیاہ فاموں کو سفید فاموں کے برابر کا انسان نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا سفید فام امریکیوں کا حق ہے کہ ہر ریاست میں وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ انہیں سیاہ فام غلام رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے۔ جب اسٹیفن ڈگلس دھواں دھار تقریر ختم کر چکا تو لنکن آگے بڑھا۔ اس نے وہاں جمع لوگوں سے کہا، کل میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس شخص سینیٹر ڈگلس کے دلائل کتنے بھونڈے اور بے وزن ہیں۔
اب سپرنگ فیلڈ میں لوگ لنکن کو جانتے تو تھے ہی، سو وہ اگلے دن تقریر سننے آ گئے۔ لنکن 3 گھنٹے تک بولتا رہا اور غلامی کے خلاف دلائل دیتا رہا۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ ڈگلس کی دلیل صرف ایک صورت میں درست ثابت ہو سکتی ہے، اگر آپ سیاہ فاموں کو انسان ماننے سے ہی انکار کر دیں۔ لیکن اگر آپ انہیں انسان سمجھتے ہیں تو پھر کسی ایک انسان کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ دوسرے کو غلام رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرے۔ سیاہ فام بھی انسان ہیں اور آزاد ہیں۔ لنکن کے دلائل بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھو گئے، جس کے بعد تو ایک سلسلہ سا چل پڑا اور لنکن جگہ جگہ غلامی کے خلاف تقریریں کرنے لگا۔ غلامی کے مخالفین میں وہ تیزی سے مقبول ہونے لگا تھا۔ ان دنوں لنکن کی پرانی وگ پارٹی ختم ہو رہی تھی اور امریکہ میں غلامی کے مخالف سیاستدانوں نے ریپبلکن پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت تشکیل دی تھی۔ لنکن اس جماعت میں شامل ہو گیا۔ 1858 میں اس نے اسی پارٹی سے ایک بار پھر سینیٹر شپ کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی۔ اس کے مقابلے میں اس کا وہی پرانا حریف اسٹیفن ڈگلس تھا۔ لنکن نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مخالف سے براہ راست ڈیبیٹ کر کے، مباحثہ کر کے اسے شکست دے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ڈگلس کو مباحثے کا چیلنج دے دیا۔ ڈگلس نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ لنکن اور ڈگلس کے درمیان الینوائے کے مختلف شہروں میں 3 گھنٹے کے 7 مباحثے ہوئے۔ ایک طرف 5 فٹ 4 انچ کا موٹے پیٹ والا ڈگلس اور دوسری طرف 6 فٹ 4 انچ کا دبلا پتلا لنکن۔ جب دونوں آمنے سامنے سٹیج پر آتے تو لوگ ان کی قامت کا فرق دیکھ کر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ لوگ ڈگلس کو لٹل جائنٹ اور لنکن کو لانگ ایب کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ ان کے مناظرے، ڈیبیٹس اتنی مشہور ہو رہی تھیں کہ ہزاروں لوگ انہیں دیکھنے پہنچ جاتے، ساتھ میں پھیری والوں کی بھی چاندی ہو جاتی۔ وہ ڈگلس اور لنکن کے ناموں والے بیجز فروخت کر کے پیسے بناتے۔ ان مشہور مناظروں کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ تو آ ہی رہے تھے، لیکن چپ کے ایک اور انقلاب بھی کام کر رہا تھا۔ تو مائی کیوریس فیلوز، یہ انقلاب تھا ٹک میڈیا، پرنٹ جرنلزم۔ اس وقت ٹیلی گراف ایجاد ہو چکا تھا اور اب پورے امریکہ میں خبریں ریل کی رفتار سے نہیں، تار کی رفتار سے پہنچ جاتی تھیں۔ رپورٹرز شارٹ ہینڈ میں چھوٹی چھوٹی خبریں تک لکھ لیتے تھے اور ٹیلی گراف مشین سے ٹک ٹک کر کے دفتر پہنچا دیتے تھے، جہاں چھاپا خانے سے خبر چھپ کر اگلے ہی دن پورے امریکہ میں پھیل جاتی تھی ریلوے کے ذریعے۔ کیمرہ بھی ایجاد ہو چکا تھا، جس سے لی گئی تصاویر بھی اخبارات میں چھپتی رہتی تھیں۔ یہ دنیا میں ایک نئی چیز تھی۔ اس نے لنکن کے غلامی کے خلاف دلائل اور مناظروں کے دلچسپ واقعات کو پورے امریکہ میں پھیلانا شروع کر دیا۔ غلامی کے حامی ڈگلس کی باتیں اور غلامی کے مخالف لنکن کے دلائل مزے لے کر پڑھتے اور ایک دوسرے سے سیاسی نوک جھونک میں استعمال کرتے۔ اسی دوران سینیٹر شپ کا الیکشن ہوا تو ابراہم لنکن ڈگلس سے ہار گیا، لیکن ہار کے باوجود اب اس کا نام سیاہ فاموں کی غلامی کے خلاف پورے امریکہ میں ایک علامت بن چکا تھا۔ وہ اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ امریکی صدارتی امیدوار کے طور پر کہیں کہیں اس کا نام لیا جانے لگا تھا۔ ظاہر ہے حال ہی میں سینیٹر شپ کا الیکشن ہارنے والا شخص اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ تصور اسے جلد ہی کرنا پڑا، کیونکہ پہلے اس کی ریاست الینوائے نے اسے صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیا، پھر شکاگو کے نیشنل کنونشن میں بھی اس کا نام بطور امریکی صدارتی امیدوار سنجیدگی سے لیا گیا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اصل میں فیصلہ ہونا تھا کہ ریپبلکن کا صدارتی امیدوار کون ہوگا۔ نئی پارٹی تھی، اسے کوئی ایسا امیدوار چاہیے تھا جس پر وہ جیت کے لیے دوڑ لگا سکیں، کیونکہ پچھلا صدارتی الیکشن وہ ہار چکے تھے۔ اب وہ ہر قیمت پر وائٹ ہاؤس میں اپنا صدر دیکھنا چاہتے تھے۔ لنکن کے نام پر شکاگو کنونشن میں بحث ہوئی، کچھ دوسرے امیدواروں پر بھی بات ہوئی، لیکن لنکن کی خوبی یہ تھی کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں تھا۔ سو بحث مباحثے کے بعد اتفاق ہو گیا اور ایک ناکام ترین بزنس مین، ناکام عاشق اور ناکام سینیٹر امریکی صدارتی امیدوار نامزد کر دیا گیا۔ جب یہ نامزدگی ہوئی تو ابراہم لنکن اس اجلاس میں شریک ہی نہیں تھا،
وہ سینکڑوں میل دور گھر میں بیٹھا ہینڈ بال کھیل رہا تھا۔ جب اس کے علاقے میں یہ خبر پہنچی تو مبارکباد دینے والوں کا ہجوم اس کے گھر کے سامنے جمع ہو گیا۔ لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ ریپبلکنز کی نامزدگی دراصل الیکشن جیتنے جیسا ہی معاملہ تھا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کوئی ایک متفقہ امیدوار نہیں لا سکے تھے۔ اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹس پارٹی ہی کے 2 امیدوار تھے، ایک اس کا پرانا مخالف سینیٹر اسٹیفن ڈگلس اور دوسرا جنوبی ریاستوں سے جان بریکنریج۔ ڈیموکریٹس کی اس تقسیم نے لنکن کو بہت فائدہ دیا۔ 6 نومبر 1860 کو الیکشن ہوئے۔ پورے امریکہ میں ووٹنگ ہو رہی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جنوبی ریاستوں میں لنکن کی معمولی سی بھی حمایت نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کا نام تک بیلٹ پیپر پر موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب نتائج آئے تو لنکن جیت گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ووٹس ڈیموکریٹس کے دونوں امیدواروں کے مجموعی ووٹ سے 3 لاکھ کم تھے، لیکن ظاہر ہے وہ تقسیم تھے، ڈیوائیڈڈ تھے۔ امریکی الیکشن فارمولے کے مطابق لنکن 18 ریاستوں کے 180 الیکٹورل ووٹس جیت کر نیا صدر منتخب ہو چکا تھا۔ ادھر لنکن صدر منتخب ہوا، ادھر امریکہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جنوبی ریاستیں، ساؤتھ اسٹیٹس جو غلامی قائم رکھنا چاہتی تھیں، انہوں نے لنکن کے جیتنے پر بغاوت کر کے آزادی کا اعلان کر دیا۔ کنفیڈریٹ اسٹیٹس آف امریکہ کے نام سے اپنا الگ ملک بنا لیا، الگ جھنڈا اور اسمبلی بنا کر سینیٹر ڈیوس کو نئے امریکہ کا صدر بنا لیا گیا۔ وقت نے لنکن کو حلف اٹھانے سے پہلے ہی امریکی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج سونپ دیا تھا، مگر اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے اسے پہلے حلف اٹھانا تھا، جس کے لیے اسپرنگ فیلڈ سے 1654 میل دور واشنگٹن ڈی سی پہنچنا تھا۔ لیکن 1500 میل لمبے راستے میں غلامی کے حامیوں، لنکن کے مخالفوں کے گروہ تھے۔ انہوں نے لنکن کو دھمکی دی کہ اگر اس نے استعفیٰ نہ دیا اور حلف لینے واشنگٹن آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، بھاپ سے چلتے انجنوں والی ریل گاڑی سے ہی جانا تھا۔ راستے میں اس کے جانی دشمن ہتھیار سنبھالے بیٹھے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لنکن واشنگٹن کیسے پہنچا؟ ابراہم لنکن صدارتی کرسی سنبھالنے کے بعد غلامی ختم کرنے کے وعدے پر کتنی سنجیدگی سے قائم رہا، یا پھر مصلحت کوشی کا شکار ہو گیا؟ میڈیا اس کے خلاف کیوں ہوا اور لنکن نے اپنے آرمی چیف سمیت کئی جرنیلوں کو کیوں برطرف کر دیا؟ وہ کیا فیصلہ تھا جس نے لنکن کو تاریخ کے عظیم لیڈرز کی فہرست میں کھڑا کر دیا؟ تو دوستو یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن لنکن کون تھا کہ دوسرے حصے میں، جس کے لیے آپ یہاں ٹچ کیجئے۔ یہاں جانیے امریکی تاریخ کا وہ واقعہ جس پر فیض احمد فیض کی نظم ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے لکھی گئی، اور یہاں دیکھیے انسان مریخ پر آخر رہے گا کیسے۔